نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کمپلسری فار کلاس 7th 8th اینڈ 9th۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ انفال کا تعارف دیکھا تھا، اس کے کچھ مضامین کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا مال غنیمت کے بارے میں، یعنی وہ مال جو جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت غزوہ بدر کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتوں کے نزول، بارش کی وجہ سے اور مسلمانوں پر نیند طاری کرنے سے جو مدد کی تھی مسلمانوں پر۔ اور اس کے بعد اگلا عنوان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں، کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد ہجرت سے پہلے کافروں کی تدبیر، یعنی ہجرت سے پہلے کافر بہت پریشان تھے کہ دین اسلام پھیل رہا ہے، مکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مدینہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو کافروں کی تدبیر یہ تھی کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے، مستقل نعوذ باللہ مستقل انتظام کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ کافروں کی کیا تدبیریں ہیں۔ میدان جنگ کے احکامات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، بلکہ بہادری سے لڑنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مسلمانوں سے غلطیاں بھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سرزنش کی، تنبیہ کی کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ عذاب نازل ہونے کے اصول۔ تو کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے محمد، جو تم کہتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب، تو لے آؤ نا عذاب۔ تو سورہ انفال میں عذاب نہ نازل ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ہے، تو اس وجہ سے عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ۔ جنگ کا نقشہ۔ غزوہ بدر میں جنگ کا نقشہ بتایا گیا کہ مسلمان کس طرف کھڑے تھے، کافروں کا گروہ کس طرف تھا۔ ریتلی زمین پر مسلمان تھے، چٹیل میدان پر کافر تھے، یعنی چکنی مٹی پر۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی تو مسلمانوں کے قدم مضبوطی سے جم گئے، اور پھر اس طرح سے جنگ کا پورا نقشہ بیان کیا گیا کہ کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ ابو سفیان کا، پھر مسلمانوں کا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو اس کے بعد اسرائیل کو کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو پھر یہ بتایا گیا کہ کافروں کی کیفیت کیسی تھی، یعنی کتنی مشکل سے کافروں کی روح نکلتی ہے۔ اس کے بعد ایک عنوان بتایا گیا جنگ کی تیاری کے بارے میں، کہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ ہر وقت جہاد کی تیاری کے لیے تیار رہیں، کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کیسا اسلحہ ہونا چاہیے، کیسی سواری ہونی چاہیے، کیسا جدید سامان ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترغیب دی کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کی تیاری کے لیے جذبہ پیدا کریں۔ قیدیوں کے احکامات۔ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا۔ مسلمانوں نے 70 کافروں کو مار دیا تھا اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن کو چھوڑنا ہے، کن کو قید کرنا ہے، تو یہ احکامات نازل ہوئے تھے قیدیوں کے لیے۔ صلح کے احکامات، مطلب صلح کے احکامات نازل ہوئے تھے، بتائے گئے تھے کہ اگر وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، لیکن اگر کفار اپنے وعدے سے مکر جائیں تو پھر مسلمانوں کو پابندی نہیں ہے کہ وہ اس وعدہ کو پورا کریں۔ تو میراث کے بارے میں بتایا گیا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کا وارث کون ہوگا۔ تو ان احکامات سے پہلے مہاجرین اور انصار کرتے تھے، بالکل سورت کے آخر میں یہ احکامات ختم کر دیے گئے اور نئے احکامات نازل ہوئے۔
اگلا عنوان بتایا گیا ہے کہ سورہ انفال میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کافروں کے دینی مسائل کیسے حل کیے جائیں، ان کے مذہب کے مطابق حل کیے جائیں، تاکہ ان کے مذہب کے قانون کے مطابق حل کیے جائیں، تاکہ ان میں بدنظمی نہ پھیلے، کسی قسم کا کوئی انتشار نہ پھیلے، کوئی جھگڑا نہ ہو ریاست میں۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سورہ انفال کا تعارف اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں کون کون سے مضامین، کون کون سے عنوانات، کون کون سی باتیں بتائی گئی ہیں سورہ انفال میں۔ تو تھوڑا سا ہم نے اس کا تعارف دیکھا، تو آپ اس کو سمجھیے گا، اس کے تعارف کے مین پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، تاکہ جب ہم آگے سورہ انفال کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کریں گے تو ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔